باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاة الی این یبلغ بہما، یعنی نماز کے شروع میں کہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اس کا بیان، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو کہاں تک اٹھانا چاہیے، اس تعلق سے آج احادیث کریمہ سماعت کریں گے۔ اس باب کے تحت تین مذاہب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کریں گے آج۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ بلند کیے جائیں، لیکن اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ کہاں تک بلند کیے جائیں۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک بلند کیے جائیں۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ بوقت تحریمہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یعنی کانوں کی لو تک، یہی سنت ہے۔ اور یہ تیسرا مذہب سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہی قابل عمل، لائق تقلید اور سنت ہے۔ اب آپ تمام حضرات احادیث کریمہ سماعت کیجئے، ترجمہ سماعت کیجئے، انشاءاللہ مطالب و مفاہیم واضح ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید بن سمعان مولى الزرقیین قال دخل علينا ابو هريرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا۔ آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت زرقیین کے ازاد کردہ غلام سعید بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اٹھاتے۔ فذهب قوم إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقت في ذلك شيئا، واحتج بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا بل ينبغي له أن يرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک قوم کا موقف یہ ہے، یعنی ایک قوم ادھر آئے ہیں کہ مرد جب نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھائے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی تعین نہیں کیا۔ وہ اس مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا مناسب ہے۔ انہوں نے وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا، انہوں نے اس سلسلے میں اس طرح سے استدلال کیا، حدثنا الربيع بن سليمان معزنا قال حدثنا عبد الله بن وهب
قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن العرجي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. وبما قد حدثنا یونس بن عبد العالى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه. ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر ہو جاتے. وبما قد حدثنا يونس قال انا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حضرت مالک حضرت ابن شہاب سے اسی اسی اسناد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر قال رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فسألته عن ذلك فقال رأيت ابن عمر يفعل ذلك. قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا آپ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مالک ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی کے مثل ذکر کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اگلی حدیث کریمہ سماعت کیجیے. وبما قد حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید السائدی في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
احدهم ابو قتادہ قال قال ابو حمید انا عالمکم بالصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لما فواللہ ما كنت اکثرنا له تبعة ولا اقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فعرس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يهازي بهما منكبيه قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلى. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت محمد بن عمر بن عطا کہتے ہیں میں نے حضرت ابو حمید ساعدی سے سنا اور وہ 10 صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے جن میں سے ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. فرماتے ہیں حضرت ابو حمید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اللہ کی قسم تم نہ تو ہم سے زیادہ آپ کی پیروی کرنے والے ہو نہیں آپ کی صحبت میں ہم سے مقدم ہو. مزید انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. صحابہ کرام نے فرمایا اچھا پیش کیجئے. تو حضرت ابو حمید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کندھوں کے برابر اٹھاتے. راوی فرماتے ان سب نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا رفعوا في التكبير في افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبين ولا يهاوز زاني واحتج في ذلك بهذه الآثار وكان في حديث أبي هريرة عندنا غير مخالف لهذا لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أي موضع هو قد يجوز أن يكون يبلغ به حذاء المنكبين وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة الدعاء ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه فيكون حديث أبي هريرة على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء وحديث علي وابن عمر على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة حتى لا تتضاد هذه الآثار. حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک قوم کا یہی نظریہ ہے. وہ فرماتے نماز کے شروع میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں اس سے تجاوز نہ کریں. انہوں نے اس سلسلے میں ان روایات سے استدلال کیا اور جو کچھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ اس میں اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو خوب اٹھاتے. اس حدیث میں یہ بات مذکور نہیں کہ آپ کہاں تک اٹھاتے تھے. ممکن ہے کہ کندھوں تک پہنچاتے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اٹھانا نماز سے پہلے دعا کے لیے ہو پھر اس کے بعد نماز کی تکبیر کہتے ہو اور ہاتھوں کندھوں تک اٹھاتے ہو. بس حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نماز کے لیے کھڑے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت اس کے بعد نماز کے لیے ہاتھ اٹھانے پر معمول ہوگی تاکہ یہ روایات ایک دوسرے خلاف نہ ہو. وخالف فی ذلك آخرون فقالوا يرفع الأيدي
فی افتتاح الصلاة حتی یحاذی بها اذنانی واحتجوا فی ذلک بما قد. لیکن دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کے شروع میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں. اس ضمن انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا. ابھی تک جو عبارتیں جو احادیث کریمہ آپ نے سماعت کی اس سے دو مذاہب ظاہر ہوئے اور دونوں مذاہب کی استدلال جن احادیث کریمہ سے کیا گیا ہے وہ احادیث کریمہ آپ لوگوں نے سماعت کی. پہلا مذہب یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جائے. کہاں تو اٹھایا جائے کوئی تعین نہیں ہے. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا. دوسرا مذہب یہ تھا کہ کانوں تک. دوسرا مذہب یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائے اور اس پر آپ نے 2-3 احادیث کریمہ سماعت کی. مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہوتے وقت ہاتھ اٹھایا جائے. لیکن وہ ہاتھ کس کے لیے ہو، نماز کے لیے ہو یا دعا کے لیے ہو، اس میں کسی چیز کا خلاصہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ہو، پھر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو. اسی طرح حضرت ابن عمر کی جو روایت ہے وہ ہاتھ اٹھانے پر محمول ہو تاکہ دونوں روایت میں کوئی تضاد کوئی خلاف نہ ہو. لیکن تیسرا مذہب ابھی آپ نے سماعت کیا جو فقہائے احناف کا ہے وہ یہ ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے. اب اس پر دلائل کثیر ہیں. البتہ صرف 3 احادیث کریمہ سماعت کیجئے. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا معمر بن اسماعیل قال حدثنا سفیان قال حدثنا یزید بن ابی زیاد عن ابن ابی لیلہ عن البراء بن عازب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهامه قریبا من شہمتی اذنیہ. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے. تشریح: اس پہلی حدیث شریف سے واضح اور ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ مردوں کے لیے کان کی لو تک اٹھانا سنت ہے. دوسری حدیث کریمہ سماعت کیجئے. وبما قد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا معمر قال حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين يكبر للصلاة يركع يديه حيال اذنيه. ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تکبیر کہتے ہوئے دیکھا. آپ ہاتھوں کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں. ایک اور حدیث کریمہ سماعت کیجئے. احناف کی استدلال جن حدیث کریمہ سے کرتے ہیں احناف وہ حدیث کریمہ سماعت کیجئے. وبما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن كليب فذكر بسناده مثله. ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت ابو الاحوص نے عاصم بن کلیب سے روایت کیا، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسی کے مثل ذکر کیا.
وبما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس سوشي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن هويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال حتى يهازي بهما فوق أذنيه. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت نصر بن عاصم مالک بن حویرث سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں. البتہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر کے مقابل لے جاتے. وبما قد حدثني ابو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد البهاني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عتبة بن ابي حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن ابي حميد الصاعدي انه كان يقول لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عالمكم بالصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه كبر ورفع يديه حذاء وجهه. ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت عباس بن سہل حضرت ابو حمیدی صاعدی سے روایت کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو چہرے کے برابر اٹھاتے. ان روایات سے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حدیث کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ابو جعفر فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التي فيها بيان الرفع إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به وخرج حديث أبي هريرة الذي بدأنا بذكره أن يكون مزادا لها. أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين أولى أن يقال به. ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات جن میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے کہ کہاں تک اٹھائے جائیں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے ہم نے شروع میں ذکر کیا وہ ان کے خلاف نہ ہوتی تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں معنوں کو دیکھیں کہ ان میں سے کس کا قائل ہونا بہتر ہے. تو ہم نے دیکھا. اب کیا دیکھا وہ سماعت کیجئے. فَإِذَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْإِصْبَهَانِيُّ قال انا شریک عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیته يرفع يديه حذاء اذنيه اذا كبر واذا رفع واذا سجد فذكر من هذا ما شاء الله
فقال ثم آتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدره. ترجمہ سماعت کیجئے. حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جب آپ تکبیر کہتے، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے ذکر کیا. پھر آئندہ سال آپ کے پاس حاضر ہوا تو صحابہ کرام پر چادریں اور ٹوپیاں تھیں، وہ ان کے اندر ہی سے ہاتھ اٹھاتے. حضرت شریک نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. فاخبر وائل بن حجر فی حدیثہ ھذا ان رفعہم الی مناکبہم انما کان لأن ایدیہم کانت حینئذ ثیابہم وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فعملنا رويته كلما فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعله بردي لِإِلَّةِ الْبَرْدِ إِلَى مُنْتَهَى مَا يَسْتَطِيعُ الرَّفْعُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْكِبَانِ وَإِذَا كَانَتَا بَادِيَّتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى الْأُذُنَيْنِ كَمَا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم ولم يجوز أن يجعل حديث ابن عمر وما أشبه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذا كان قد يجوز أن تكونا كانتا في الثياب فيكون ذلك مخالفا لما ترجمہ سماعت کیجئے. تو حضرت وائل بن حجر نے اپنی حدیث میں خبر دی کہ وہ اپنے ہاتھ کانوں تک اس لیے اٹھاتے تھے کہ اس وقت وہ کپڑوں میں ہوتے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ جب ان کے ہاتھ کپڑوں کے اندر نہ ہوتے تو کانوں کے برابر اٹھاتے. تو ہم نے ان کی مکمل روایت پر عمل کیا. ہمارے نزدیک جب سردی کی وجہ سے ہاتھ کپڑوں کے اندر ہوتے تو اس وقت تک جہاں تک ممکن ہوتا اٹھاتے اور وہ کندھے میں، اور جب ہاتھ ظاہر ہوتے تو کانوں تک اٹھاتے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. یہ بات جائز نہیں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اور اس کی مصری روایت جن میں کندھوں تک کا ذکر ہے انہیں اس حال پر محمول کیا جائے جب ہاتھ ننگے ہو، کیونکہ ممکن ہے وہ کپڑوں کے اندر ہو. یہ بات حضرت وائل بن حجر کی حدیث کے خلاف ہوگی اور یوں احادیث میں تضاد ہوگی. روا وائل بن حجر فيتزاد الحديثان ولكن نحملهما على الاتفاق فنجعل حديث ابن عمر على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه على ما حكاه وائل في حديثه ونجعل ما روى وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه فعله في غير حال البرد من رفع يديه الى اذنيه فيستحب القول به وترك خلافه. واما ما رويناه عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو خطأ وسنبين ذلك في باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى. فثبت بتصحيح هذه الآثار ما روى وائل عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما فصلنا بما فعل في حال البرد وفي غير حال البرد، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللہ تعالی. ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم اتفاق پر محمول کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے وہ حالت مراد لیں گے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کپڑے میں لپٹے ہوتے، جیسا کہ حضرت وائل بن حجر نے اپنی حدیث میں بیان کیا، اور جو کچھ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانا وہ سردی نہ ہونے کی حالت پر معمول ہوگا. لہٰذا یہ قول اختیار کرنا اور اس کے غیر کو چھوڑنا اچھا ہے، اور جو کچھ اس سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے وہ صحیح نہیں، جیسا کہ ہم رکوع میں ہاتھ اٹھانے سے متعلق باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. پس ان روایات کی تصحیح سے ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم سردی کی حالت کو دوسری حالت سے الگ قرار دیں. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے. تشریح یعنی مصنف علی رحمہ نے وائل ابن حجر کی روایت سے یہ ثابت کر دیا کہ موسم ٹھنڈا میں کان بوقت تکبیر تحریمہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اس لیے کہ کپڑے اور چادریں پڑی ہوتی، دقت ہوتی تھی ہاتھ اٹھانے میں، اس لیے. لیکن جب سردی کا زمانہ نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ یہی رہا کہ وقت تکبیر تحریمہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا کا حکم ہے. لہٰذا ان تمام احادیث کریمہ کے معنوں کو حالات پر محمول کرتے ہوئے رکھنے سے کوئی تضاد نہیں، اور امام سیدنا ابو حنیفہ، سیدنا امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب و مسلک آفتاب نصف النہار کی طرح واضح و ثابت ہو جاتا ہے. پتہ چلا تکبیر تحریمہ سے متعلق 3 مذاہب تھے، تینوں مذاہب کے دلائل آپ نے سماعت کیا، لیکن تیسرا مذہب جس پر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا محاکمہ پیش کیا، احادیث کریمہ کے صحیح مفاہیم مطالب بیان کیے، جس سے واضح ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ ہے، اور یہی مذہب و مسلک فقہ احناف کا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو احادیث کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.